عن سعید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن رواہ الترمذی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر بھلائی اور خیر چاہتا ہے اور اولاد کے حق میں ہر برائی اور شر سے اس کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ ہر باپ ماں باپ کی فطرت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق جتنا کچھ انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے ان تمام امور میں سب سے بہترین ہدیہ، سب سے بہترین عطیہ، سب سے بہترین انعام وہ اچھے اخلاق اور حسن ادب، بہترین ادب ہے کہ جس نے اولاد کو اچھی تربیت کر دی، حسن اخلاق کا عادی بنا دیا، خوگر بنا دیا، تو حسن ادب والی یہ اولاد انسان کے لیے بطور صدقہ جاریہ دنیا میں رہے گی جب تک ان کے اچھے عادات، اچھے اخلاق کا اجر اور ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا جنہوں نے ان کو حسن ادب سکھلایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک دن جب انسانوں کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا تو جو عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا وہ حسن خلق، حسن اخلاق ہوگا۔ یعنی تمام عبادات سے بھی بڑھ کر وزن اعمال میں حسن اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اعمال میں زیادہ وزنی قرار دیا ہے۔ تو انسان کا جتنا اخلاق اچھا ہوگا اتنا اس کے آخرت میں درجات ہوں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کا اکرام کرو اچھی تربیت کے ذریعے، اور ان کا حسن ادب سے آراستہ کرو، اپنی اولاد کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ اولاد کا اکرام کیا ہے؟ اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دنیاوی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اولاد۔ اس نعمت پر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت دے، بیٹے کی نعمت دے اس پر بھی انسان شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی نعمت دے تو انسان کو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹا دینا، بیٹی دینا یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے، یہ خالق قدرت اور خالق کائنات کی کمال رحمت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ مالک کی مرضی چاہے بیٹے دے، اس کی مرضی چاہے صرف بیٹیاں دے، اس کی مرضی بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے، اور اس کی مرضی کہ کچھ بھی نہ دے، انسان کو بانجھ بنا دے، انسان ترستا رہے، کوئی بھی نعمت نہ ملے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔ اس لیے اولاد کا اکرام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر حسب توفیق شکر ادا کرنا چاہیے اور بیٹے اور بیٹی کی قدر کرنی چاہیے۔ عرب کے ماحول کے مطابق کہ بیٹا پیدا ہوتا تو خوشیاں منائی جاتی،
لیکن جب بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ سیاہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے، اوہو یہ کیا ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان میں گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیوی کو تانے ملتے ہیں کہ یہ تو نے کیا کر دیا، ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو اور تشدد ہوتا ہے اس پر، اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا جاتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، دوبارہ بیٹی کو جنم دے دیا، دوبارہ بیٹی کو جنم دے دیا۔ میرے بھائیوں، بیٹا بیٹی پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ اگر انسان کی اس میں خواہش کار فرما ہوتی تو شاید دنیا میں کوئی کسی بیٹی کو پیدا ہی نہ ہونے دیتا، لیکن یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ اس لیے مومن کو اللہ کی ہر قدرت پر، اس کے ہر امر اور حکم پر خوش رہنا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اس نے میرے حق میں، میری اولاد کے متعلق جو قضا، جو فیصلہ فرمایا وہ درست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب هب لی من الصالحین، کہ مجھے اللہ نرینہ اولاد میں سے صالح بیٹا عطا فرما۔ اسلام ہمیں بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ سے صالح اولاد مانگو۔ صلاح کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ کفر سے ایمان میں ہو، ایماندار اولاد ہو، صلاح کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ صالح فی الجسد، جسد ہو، صالح فی الجسم، کہ سر سے لے کر پاؤں تلک اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ مثلا بچہ اندھا پیدا ہو جائے، معذور پیدا ہو جائے، لولا لنگڑا پیدا ہو جائے، بے عقل اور مجنون پیدا ہو جائے، خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ اس لیے صلاح کا تعلق یہ ہے کہ یا اللہ ایسی اولاد دے جو ہاتھ پاؤں جسمانی اعتبار سے بھی صحیح سالم ہو، عقل کے اعتبار سے بھی صحیح سالم ہو، اور دین و ایمان کے اعتبار سے بھی صحیح سالم ہو۔ اللہ سے مانگو، آگے نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو، اللہ کی مرضی، جو چاہے، جو اللہ چاہتا ہے بندے کے حق میں بہتر چاہتا ہے وہی فیصلہ فرماتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ذات ہے، حکیم ذات کا کوئی کام، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اولاد کی قدر کرو اور کوشش کرو کہ ان کا اخلاق اچھا ہو، ان کا دین اچھا ہو، ایمان اچھا ہو، اور دنیا کے اندر زندگی گزاریں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق گزاریں۔ جب ایسی نیک اولاد ہوگی تو انشاءاللہ ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہوگی۔ آج ہم باقی دنیا میں تو سب کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد نیک سیرت بن جائے، نیک اخلاق بن جائے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی اولاد دنیا میں ماں باپ کو جوتے مارتی ہے، ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، ماں باپ کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسی اولاد سے تو اسلام نے پناہ مانگنے کا کہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی رب هب لی من الصالحین کا، کہ اللہ عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار، ہر اعتبار سے صالح اولاد ہو۔ تو انسان ایسی خدا سے اولاد مانگے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً دے گا۔ اور اولاد کے لیے ماحول بھی ایسا فراہم کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ جس کے اندر ان کو نیکی کی طرف رغبت ہو، اچائی کی طرف رغبت ہو، برائی سے نفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی اور اولاد کا اکرام کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔